کہ جناب نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھولنا چاہیے. یہ بتائیں کہ آپ کی بات سے اصولی طور پہ تو میں اتفاق کرتا ہوں. اگر یہی مشورہ آپ عمران خان کو دیتے جب وہ وزیر اعظم میں نے دیا تھا اور نواز شریف صاحب جیل میں تھے, میں نے دیا تھا. میں واحد بندہ تھا جس نے کہا سینٹ فلور میں کہ میاں صاحب کے خلاف کہا کہ یہ الزام ہے میں کہا بکواس, نو کرپشن, یہ سیاسی قیدی ہیں. بلکہ شبلی فراز لیڈر آف دا ہاؤس وہ کھڑا ہو گیا, یہ کیسے؟ میں کہا ہی از اے پولیٹیکل پرزنر بیکاز وہ سیاست کی وجہ سے اندر ہیں اور اس سے زیادتی ہو رہی ہے. ہی از اے پولیٹیکل پرزنر. اور میں نے تو اس کو ان کو ایڈوائس بھی کیا تھا کہ ان سب کے خلاف ریفرنسز لائیں. اچھا, لیکن پھر آپ اتنی دبنگ بات کرتے ہیں اور جب نواز شریف صاحب پہ بڑا سخت وقت تھا تو آپ ان کے ساتھ ہی کھڑے رہے, وہ پھر بعد میں ناراض بھی ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کون ناراض ہو جاتے ہیں؟ نواز شریف صاحب. اب سے وہ لاہوری مزاج ہے, لاہور والے لوگ کھلے دل کے بھی ہوتے ہیں, لاہور والے دن بڑے حساس والے بھی ہوتے ہیں. جب آپ کہتے تھے کہ جو ملکی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اداروں کے ساتھ محاذرہ نہ کی جائے اور مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جائے, تو اس وقت یہ بات کرنے والوں کو کہا جاتا تھا یہ پارٹی کی پالیسی سے انحراف کر رہے ہیں. نہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں خفیہ طور پہ. تو آپ کے بارے میں نے یہ سنا, یہ بہت سے لوگوں نے کہا. اب وہی پالیسی جو ہے وہ اختیار کر لی گئی ہے. مجھے یاد آ گیا, خان ولی خان میرا بڑا دوست تھا, میں نے انٹرویو ان کو کیا. انہوں نے کہا کہ عقل مند آدمی اور بے وقوف آدمی میں زیادہ فرق نہیں, بات وہ ایک ہی کرتا ہے, فرق صرف ٹائمنگ کا ہوتا ہے. میں مطلب ہے کہ ہم صحیح بر وقت اگر صحیح فیصلے کر سکیں, اور وہ بھی لڑائی کے بعد مکے نہ یاد آئیں, یا تو لڑائی کے دوران مکے یاد آتے تو مارو پھر کسون ہمت دکھائیں, تو وہ بعد میں ہم بنا تو ہم آگے کی طرف چڑھیں. دس از دا ویو آف دا فیوچر. اور آپ یہی لیسن آف ہسٹری ہے. یا تو پھر آپ 10 لاکھ لوگ لے آئیں, آپ کہہ دیں ہم اڑا دیں گے سب کو, یا تو وہ کیپیسٹی ہو. عمران کو بھی میں نے کہا تھا کہ اس قسم کے پنگے نہ لو, کیونکہ وہ پنگے نہیں لے. اس نے کہا جی میں انڈسپینسیبل ہوں. جس دن اس نے وہ کہا میں کہا فارغ ہو گیا. اچھا, یہ اس نے کہا تھا میں انڈسپینسیبل, میرا کوئی متبادل نہیں ہے. اچھا, the day he said that میں کہا اٹس اوور, he's gone. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ غرور پسند نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائے گا, جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائے گا الیکشن؟ الیکشن انشاءاللہ گاڈ اینڈ اسلام آباد اینڈ پنڈی اینڈ الیکشن کمیشن اور سب اسٹیک ہولڈرز ولنگ. الیکشن کے علاوہ اب الیکشن جو ہے وہ مجھے, چونکہ میں جرنلزم شروع کی تھی جنرل ضیاء کے زمانے میں, ہمارا اخبار بھی تھا, تو جنرل ضیاء کہتے تھے, میں نے ان سے پوچھا, میں کہ الیکشن کب کرائیں گے؟ ان کے جب مثبت نتائج آئیں گے. ہاں, مثبت نتائج. تو 79 کا جو الیکشن اکتوبر میں ہونا تھا وہ 1985 میں ہوا, 6 سال کے بعد, کیونکہ مثبت نتائج پھر خیر اس میں پیپلز پارٹی کی بھی غلطی تھی, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, وہ ٹریپ میں آ گئے. تو مثبت نتائج والا الیکشن کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے مجھے. لیکن کوشچن ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو سب سے بڑا ایشو ہے دست شفا, ہیلنگ ٹچ. جب تک یہ تقسیم, تصادم اور تضاد رہے گا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور دیکھیں نا, ہر پارٹی کے پاس پولیٹیکل فورس ہے, پاپولر سپورٹ ہے. PMLN اس سے زیادتی ہوئی, میاں صاحب کے خلاف دھرنا بھی زیادتی تھی, وہ آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس نے کرایا تھا. میاں صاحب کے خلاف سافٹ کو بھی وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کرایا تھا تھرو دا جوڈیشری, اور وہ اس کو بہت نقصان پہنچا. تو اس کے بعد پھر عمران خان کو بھی میں نے کہا جس راستے سے آپ آئے ہیں اسی راستے سے جائیں. اچھا, آپ کو یاد ہے کہ آپ نے صحافت کس سال چھوڑی تھی؟ 93. ہاں, 30 سال ہو گئے ہیں. 30 سال ہو گئے. مشاہد حسین سید صاحب کو صحافت چھوڑے ہوئے جی 30 سال ہو گئے ہیں, 1993. اور میں آپ کی کتاب کی بک, پہلی کتاب میں بک لانچ میں آیا تھا, وہ تو 1990 میں ہوئی تھی. تو میں بھی بڑا پرانا ہوں, میں بھی بڑا پرانا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہی کہ آپ نے بھٹو کے بارے میں کتاب لکھی تھی. اچھا, اب میرا سوال آپ سے بڑا ڈیفرنٹ ہے کہ 1993 کا سال جب مشاہد حسین سید صاحب صحافت چھوڑ کے سیاست میں آئے تو اس وقت کے جو صدر تھے پاکستان کے غلام اسحاق خان, انہوں نے اس وقت کی حکومت کو برطرف کیا اور جو چارج شیٹ بیان کی تو اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی صحافت کے بارے میں, ذرا وہ میں سنوانا چاہ رہا ہوں. چھوٹا سا کلپ ہے. پریس بظاہر آزاد تھا لیکن اسے ہر طرح کی زنجیریں پہنانے کی کوشش کی گئی. یہ صدر غلام اسحاق خان نے 1993 میں کہا تھا. مشاہد صاحب 30 سال کے بعد آج 2023 میں کو صورتحال بدلی؟ نہیں, بلکہ میں ایڈیٹر تھا جنرل ضیاء اللہ کے زمانے میں. لوگ بڑا کہتے ہیں جنرل ضیاء, میں
سب سے واحد انڈیپینڈنٹ اخبار تھا ہمارا. ہم نے اخوان جہاد کی مخالفت دی مسلم. دا مسلم یس, اور جس میں ڈاکٹر ملیہ لودھی, ڈاکٹر شیرین مزاری, کئی خواتین, کئی کامران خان, رحیم اللہ یوسفی, کئی ہر ٹائپ مریانہ بابر, نصرت جاوید, بڑے بڑے لوگ آئے اور ہم نے پروڈکٹ تھا. اور میں خود بھی اس میں ینگسٹ ایڈیٹر تھا پاکستان کی تاریخ کا, 28-29 میری عمر تھی. اس وقت میں تنقید کرتا تھا, ناٹ پرسنل, جنرل ضیاء اللہ کی. مجھے کبھی خوف نہیں ہوا کہ مجھے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی اٹھا لے گی. میں واک کرتا تھا اسلام آباد میں اکیلے وداؤٹ اے گارڈ شارٹ کا تصور بھی نہیں تھا, اور ہم ٹکا کے آج وہ صورتحال. لیکن کبھی میں نے کسی سے پلاٹ بھی نہیں لیا, فائدہ بھی نہیں اٹھایا, وہ بھی نہیں ہے. لیکن اب میں دیکھا کہ ہمارا اس وقت جکڑ ہے اور جمہوری ذہن نہیں ہے, ہمارا ٹالرنس بہت کم ہو گئی ہے, سیاستدانوں میں بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی.